بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ محرم الحرام فضیلت و مرتبے کے لحاظ سے نہایت اہم مہینہ ہے۔ شروع اسلام میں رمضان سے زیادہ مقدس مہینہ محرم الحرام کو تصور کیا جاتا تھا۔ محرم الحرام ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن میں لڑائی جھگڑا قتل و قتال جائز نہیں ہے، اور اسی بابرکت مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جہاں کئی ایک شریف فضیلتوں کا حامل ہے، وہیں بہت سارے تاریخی واقعات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ جہاں اس کو اللہ تعالی نے اپنی مبارک کتاب میں جگہ دی، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی عظمت و فضیلت بیان فرمائی، اور اس مہینے کو اللہ تعالی کا مہینہ قرار دیا۔ چونکہ ماہ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے، اس لیے آج کی ویڈیو میں ماہ محرم کی فضیلت اور اس میں کرنے کے کام کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے، سوشل میڈیا طرح طرح کے وظیفوں سے بھر جاتا ہے۔ جو وظائف اور اعمال سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر من گھڑت ہوتے ہیں اور ان کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لوگ چند ویوز اور لائک کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں اور جہنم میں اپنا گھر بناتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو جو محرم الحرام کے حوالے سے اعمال بتلائیں گے، ان کا کتاب و سنت سے حوالہ بھی دیں گے، تاکہ آپ شرعی حکم بجا لا کر اجر کمائیں اور دھوکے بازوں کے فریب سے بچ جائیں۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کے دن جو شخص روزہ رکھ لے، صرف ایک دن کا روزہ رکھنے سے اس کے پچھلے ایک مکمل سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ میرے جذباتی الفاظ یا خود ساختہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 10 محرم کے روزے کا پوچھا گیا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک روزہ جو 10 محرم کو رکھا جائے، ایک سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، من گھڑت وظیفوں کو چھوڑیے اور آئیے 10 محرم کے روزے کی تیاری کریں اور اپنے گناہ بخشوائیں۔